دنیا کسی کو کیا سمجھتی ہے؟ وہی شخص جو دنیا کی نظروں میں برا ہے، لیکن امام کے لیے اس کا کیا مقام ہے یہ ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسی داستان جو کہ اس شخص کی ہے جو کہ گناہگار تھا، جس کا تعلق ایران کے جنوب سے تھا، لیکن امام حسین کا چاہنے والا تھا۔ یہ داستان ہے قاسم قزائی کی۔ قاسم ایک مضبوط جسم کا نوجوان تھا، دین سے بیزار، نماز سے کوسوں دور، اور کبھی کبھی شراب نوشی بھی کیا کرتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک چھوٹی سی شمع روشن تھی۔ وہ شمع تھی محبت امام حسین علیہ السلام۔ لیکن قاسم محرم اور سفر کے دوران تمام بری عادات سے دور رہتا تھا، تمام بری عادات کو چھوڑ کے صرف عزاداری میں مصروف ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ایسا علم جو کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا وہ قاسم اٹھاتا تھا۔ گویا علم کہہ رہا ہو کہ صرف قاسم ہی اس کو اٹھائے گا۔ وہ علم مخصوص تھا قاسم کے لیے کہ قاسم آئے گا تو وہ علم اٹھائے گا۔ مجلس کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ جب تک یہ قاسم مجلس میں آئے گا ہم مجلس میں شامل نہیں ہوں گے۔ منتظمین پریشان ہو گئے کہ کس طرح ہم کسی کو مجلس میں آنے سے روک سکتے ہیں۔ یہ تو وہ فرش ہے، یہ وہ عزا ہے کہ جو سب کے لیے کھلی ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں تو چند علاقے اور چند مخصوص بستیاں ایسی ہیں کہ جن میں مخصوص دنوں میں پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آؤٹ سائڈر الاؤ نہیں، حالانکہ وہاں پر ذریعہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کس طرح منتظمین اتنی بڑی پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو مجالس کے فرش پر پابندی عائد کر دیتے ہیں کہ یہاں فلاں نہیں آئے گا، یہاں فلاں نہیں آئے گا۔ ہاں، منتظمین انتظام اتنا پرخلوص ہو کہ شیطان بھی وہاں آنے سے پھٹکے۔ منتظمین جمع ہوئے اور قاسم کے گھر گئے۔ انہوں نے قاسم کو سمجھایا کہ تمہاری وجہ سے مجلس میں لوگوں نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل امام حسین کی محبت سے لبریز ہے، مگر تم آتے ہو تو تمام عزادار اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ قاسم نے کہا آج کے بعد آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، میں مجلس امام حسین میں نہیں آؤں گا۔ قاسم اٹھا اور جیسے ہی پہلی محرم ہوئی اگلے سال بازار گیا اور وہاں سے چند میٹر سیاہ کپڑا لے کر آیا۔ اپنے گھر کے تہہ خانے میں وہ کپڑا لگایا اور کہا کہ یہ قاسم کی حسینیہ ہے، یہاں پر میرے مولا ضرور تشریف لائیں گے۔ پہلی رات ہوئی، قاسم نے ہلکے ہلکے ماتم داری شروع کی، ہلکی آواز میں روتا جاتا اور امام حسین کو پرسہ دیتا جاتا۔ راتیں گزرتی گئیں، محرم کی راتیں ایسے گزر رہی تھی کہ قاسم کا دل بے تاب تھا، لیکن گویا قاسم اکیلا تھا اور امام حسین اس کے ساتھ تھے۔ ایک رات ایسی آئی جو کہ 7 محرم کی رات تھی۔ اس رات منتظمین میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے خواب میں امام حسین علیہ السلام آئے اور وہ فرما رہے ہیں کہ قاسم کو مجلس میں آنے سے نہ روکو، وہ ہمارا ہے۔ یہی وہ رات تھی کہ جب قاسم نے بھی خواب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ مولا نے فرمایا کہ میں تمام منتظمین کی جانب سے تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن تم بھی مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد شراب نوشی نہیں کرو گے۔ قاسم گڑ گڑانے لگا، عالم خواب میں کہنے لگا کہ میں شراب کے آج کے بعد نماز تک نہیں چھوڑوں گا، ہر گناہ چھوڑ دوں گا کہ جس کی وجہ سے مجھ سے عزاداری دور ہو گئی ہے۔ پھر صبح عاشور نمودار ہوئی اور قاسم کے گھر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یہ خواب منتظمین نے بھی دیکھا تھا، قاسم نے بھی دیکھا تھا۔ یوں سارے منتظمین دوڑتے ہوئے قاسم کے گھر پہنچے، دیکھا قاسم اس دنیا میں نہیں رہا۔ یوں قاسم اپنے مولا حسین سے جا ملا۔ خادم حسین کا جنازہ اس پرجوش عالم میں اٹھا کہ ہر آنکھ آب دیدہ تھی۔ کچھ امام حسین سے معافی کے طلبگار تھے اور کچھ اس بات کے طلبگار تھے کہ امام حسین ان پر بھی ایک نظر ڈال دیں۔